ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری وتھ احمد. غزوہ خیبر. خیبر کی جنگ 628 عیسوی میں ابتدائی مسلمانوں اور خیبر کی یہودیوں کے درمیان ایک تصادم تھا. خیبر جو مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر یعنی 93 میل شمال مغرب میں واقع ہے، یہودی قبائل کی ایک بڑی برادری کا آرمگاہ تھا. جب محمد ان کی فوج خیبر کی طرف روانہ ہوئی تو بنو غطفان اور دیگر یہودی عرب قبائل نہ تو متوقع مدد بھیج سکے اور نہ ہی پہنچا سکے، جس کی وجہ سے یہودی فوج کی کمزور قلعہ بندی مزید خطرے میں پڑ گئی. مختصر جنگ کے بعد خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور یہودی کمانڈر مرحب بن حارث قتل کر دیے گئے. مسلمانوں کی فتح کے بعد خیبر کے لیے پیش کردہ شرائط میں یہودیوں کی دولت کی ضبطی شامل تھی اور ہر غیر مسلم پر مسلمانوں کو جزیہ دینے کی شرط عائد کی گئی تھی، جس کے بدلے میں انہیں جنگی تحفظ فراہم کیا گیا اور انہیں خیبر سے ہجرت کرنے یا وہاں رہنے کا انتخاب دیا گیا. یہ معاہدہ مسلمانوں کی فوج طاقت کو مزید مضبوط کرنے میں اہم ثابت ہوا اور محمد بن عبداللہ کے عسکری کیریئر کے لیے ایک نمایاں پیش رفت تھی. اس شرائط کو قبول کرنے کے بدلے مسلمانوں نے بنو قریظہ اور دیگر مقامی قبائل کے خلاف اپنی مہم روکنے پر اتفاق کیا. 10 سے 20,000 یہودیوں کے مقابلے میں 1400 مسلمانوں کی موجودگی کے باوجود اموات حیرت انگیز طور پر کم رہی. 93 یہودی اور 18 مسلمان جاں بحق ہوئے، جبکہ دونوں جانب سے 50 افراد زخمی ہوئے. خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوج طاقت کے مرکز تھے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے. ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں. اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے. خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا. یہودی سازشیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا. یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے قابو میں آیا. یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد چکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکلات سے دوچار کر دیا تھا. خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے. محرم 7 میں 628 میں حضرت محمد عبداللہ 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زیادہ گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا. یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا. یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعے میں تیر انداز تعینات کر دیے، جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے. مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور ایک شہید ہوئے. یہودی رات کی تاریخی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے. باقی 2 قلعوں میں قلعہ کموز سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں افواج سے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجے، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا. یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو. اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہیں آنکھوں میں سوجن ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آنکھوں میں سوجن نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کا مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے. اس کے بعد مرحب میدان میں اترا. اس نے لوہے کی جنگی لباس پہنا ہوا تھا. اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا، اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کی ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں. اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا. مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے.
اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی قانونی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے، جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔